السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے برمودا ٹرائنگل کی حقیقت کے بارے میں۔ برمودا ٹرائنگل کے نام سے مشہور یہ علاقہ فلوریڈا کے جنوب مشرقی سرے پر تقریباً 5 لاکھ مربع میل سمندر پر موجود ہے۔ جب کرسٹوفر کولمبس نیو ورلڈ کے لیے اپنے پہلے سفر پر اس علاقے سے گزرا تو اس نے اطلاع دی کہ آگ کا ایک بڑا شعلہ، شاید ایک ایسٹرائیڈ، ایک رات سمندر میں ٹکرا گیا اور چند ہفتے بعد فاصلے پر ایک عجیب سی روشنی نمودار ہوئی۔ اس نے کمپس کی بے ترتیب ریڈنگ کے بارے میں بھی لکھا۔ برمودا ٹرائنگل کا پہلا تذکرہ 1964 میں سامنے آیا جب ونسنٹ گیڈیز نامی مصنف نے ارگوسی نامی ایک میگزین میں 1800 کی دہائی کے آخر سے وہاں رونما ہونے والی بہت سی تباہیوں کی فہرست بنائی۔ 10 سال بعد غیر معمولی پرجوش چارلز برلٹس نے اس کے بارے میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کتاب جاری کی جس کا نام برمودا ٹرائنگل ہے، جس کی 14 ملین سے زیادہ کاپیز فروخت ہو چکی ہیں۔ جب سے برمودا ٹرائنگل نے ہمارے اجتماعی خیالات میں مستقل جگہ اختیار کر لی ہے، جو پراسرار گمشدگیوں اور سانحات کا مترادف اصطلاح بنتا جا رہا ہے۔ آج سمندر میں جہازوں سے زیادہ برمودا ٹرائنگل کے بارے میں کانسپریسی تھیوریز موجود ہیں۔ یہ چارلز برلٹس ہی تھے جنہوں نے اس خیال کو آگے بڑھایا کہ اٹلانٹس کا گمشدہ شہر کسی نہ کسی طرح برمودا ٹرائنگل میں جہاز کے تباہ ہونے اور ہوائی جہاز کے حادثوں کا ذمہ دار تھا۔ اس کے بعد سے دوسروں نے اس نظریے کو اور فروغ دیا، یہ دلیل دیتے ہوئے کہ اٹلانٹینز کی طرف سے تیار کردہ ٹیکنالوجی بشمول کرسٹل توانائی سمندری فرش پر اب بھی موجود ہیں، جس کی وجہ سے اوپر کی کشتیوں اور طیاروں میں مکینیکل خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اس نظریے میں سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ اٹلانٹس کا شہر حقیقی نہیں ہے۔ دوسرا نظریہ برمودا ٹرائنگل کے لیے یہ مانا جاتا ہے کہ عام طور پر برمودا ٹرائنگل کی لہریں اس کے آس پاس کی لہروں سے دگنی لمبی ہوتی ہیں۔ کچھ سال پہلے انگلینڈ کے ساؤتھ ہیمپٹن یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے دعویٰ کیا تھا کہ برمودا ٹرائنگل کا پانی خاص طور پر ہر طرف سے آنے والے طوفانوں کی وجہ سے بڑی لہریں پیدا کرتا ہے۔ محققین کے مطابق کچھ لہریں 100 فٹ کی اونچائی تک بھی پہنچ سکتی ہیں۔ اگرچہ ان سائنسدانوں کے نظریے نے بہت زیادہ توجہ حاصل کی، لیکن یہ وضاحت نہیں کر سکے کہ برمودا ٹرائنگل میں ہوائی جہازوں کے گرنے کا کیا سبب ہے۔ یہاں کوئی تعجب کی بات نہیں، جہاں کانسپریسی تھیورسٹ ہوتے ہیں وہاں عام طور پر UFOs بھی ہوتے ہیں۔ اس معاملے میں تیسری کہانی یہ ہے کہ ایلینز برمودا ٹرائنگل کو ہمارے سیارے کے پورٹل کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ وہاں وہ ان لوگوں کو اور ٹیکنالوجی کو اکٹھا کرتے ہیں جن کی انہیں ہم انسانوں پر تحقیق کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ نظریہ بتاتا ہے کہ برمودا ٹرائنگل میں گرنے والے بہت سے بحری جہاز اور ہوائی جہاز کبھی بازیاب کیوں نہیں ہوتے۔ 2016 میں ناروے کے آرکٹک یونیورسٹی کے محققین کے ایک گروپ نے اعلان کیا کہ انہوں نے ناروے کے ساحل سے بیرنٹس سی کے نچلے حصے میں آدھے میل کے بڑے گڑھے دریافت کیے ہیں۔ میتین کے گہرے گڑھے جن کا وہ بیان کرتے تھے زیر آب ذخائر کے اچانک دھماکوں کی وجہ سے ہوئے تھے۔ بہت سے کانسپریسی تھیورسٹ اس خیال پر راضی ہوئے کہ یہ واقعی برمودا ٹرائنگل میں جہاز کے تباہ ہونے کا ذمہ دار ہو سکتا ہے۔ تاہم صرف چند ماہ بعد محققین نے خود اس میتھین گیس کی تھیوری کے بارے میں بتایا کہ اس کا برمودا ٹرائنگل سے کوئی بھی کنیکشن نہیں ہے۔ سائنس فکشن کے شائقین کے لیے وارم ہول تھیوری بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ ایک وارم ہول بنیادی طور پر ایک خلائی وقت کا شارٹ کٹ ہے جو ممکنہ طور پر ٹائم ٹریول کی اجازت دے سکتا ہے۔ اگرچہ ابھی تک وارم ہولز کا وجود ثابت نہیں ہوا ہے، لوگ وارم ہول کی وضاحت کی طرف سے اس وجہ سے اشارہ کرتے ہیں کہ برمودا ٹرائنگل میں گرنے کے بعد بہت سے جہاز نہیں مل پاتے۔ واٹر اسپاؤٹس جو بنیادی طور پر سمندری طوفان کی طرح ہیں برمودا ٹرائنگل میں دیکھے گئے ہیں۔ اس موسمی رجحان کے دوران سمندر سے پانی سینکڑوں یا ہزاروں فٹ ہوا میں اٹھ کر طوفان کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ واٹر اسپاؤٹس کے علاوہ گلف اسٹریم کا کچھ حصہ برمودا ٹرائنگل کے کنارے پر چلتا ہے جس سے اونچی لہریں اٹھ سکتی ہیں جو کشتیوں کو آسانی سے الٹ دیتی ہیں۔ یہ لہریں بالکل بغیر کسی وارننگ کے ٹکراتی ہیں۔ یہ سینکڑوں فٹ اونچی ہو سکتی ہیں۔ اس اونچائی کی لہریں طیاروں کو بھی گرا سکتی ہیں جو پانی کے قریب اڑ رہے ہوتے ہیں۔ برمودا ٹرائنگل زمین پر ان جگہوں میں سے ایک معلوم ہوتا ہے جہاں کمپس کو صحیح شمال کی طرف اشارہ کرنے میں مشکل ہوتی ہے۔ بہت سے لوگوں نے اتنے سالوں کے دوران برمودا ٹرائنگل میں اپنے کمپس کے ساتھ عجیب و غریب واقعات کی اطلاع دی ہے، اگرچہ یہ ہمیشہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ پائلٹوں اور ملاحوں کے نمایاں طور پر دور جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ US نیوی اور US کوسٹ گارڈ کا دعویٰ ہے کہ سمندر میں آفات کی کوئی صحیح وضاحت نہیں ہے۔ ان کا تجربہ بتاتا ہے کہ نیچر کی طاقتیں اور انسان کی کمزوری سب سے زیادہ ناقابل یقین سائنس فکشن سے بھی آگے ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ کوئی سرکاری نقشہ موجود نہیں ہے جو برمودا ٹرائنگل کی حدود کو بیان کرتا ہو۔ US بورڈ آف جیوگرافک نیمز برمودا ٹرائنگل کو سرکاری نام کے طور پر
تسلیم نہیں کرتا اور اس علاقے پر کوئی سرکاری فائل برقرار نہیں رکھتا۔ سمندر انسانوں کے لیے ہمیشہ سے ایک پراسرار جگہ رہا ہے، اور جب خراب موسم یا خراب نیویگیشن شامل ہو تو یہ ایک بہت ہی جان لیوا جگہ ہو سکتی ہے۔ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ برمودا ٹرائنگل میں سمندر میں ہونے والے کسی دوسرے علاقے سے زیادہ حادثات ہوتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔